بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج قصص الانبیاء کے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کی لائف ہسٹری لے کر۔ حضرت صالح علیہ السلام عربی نسل کے تھے اور ان کا بھی جو تعلق ہے وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارم کی اولادوں میں سے ہے۔ سام کی اولادوں میں سے جو ابھی تک ہم نے جتنے بھی انبیاء پڑھے ہیں وہ ابھی تک ارم کی اولاد سے پڑھے، اور ارم کے دو بیٹے تھے، ارس اور ایوش۔ اور ابھی تک جو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے تو وہ ایوش کے نسل سے تھے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو شجرہ ہے یہ ارس یعنی ارم کے دوسرے بیٹے ارس سے ہے۔ ارس کے بیٹے کا نام سمود، پھر ان کے بیٹے کا نام حدسر، پھر ان کے بیٹے کا نام عبید، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسیح، پھر اوف، پھر ابیر، اور پھر صالح علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت صالح علیہ السلام بھی ارم خاندان سے تھے، تو اس لحاظ سے وہ ان کا بھی تعلق جو ہے بیسیکلی تو قوم سمود سے تھا، اور سمود جو ہے وہ ایک طرح سے وارث کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ پوتے تھے سارے کس قوم کے؟ قوم عاد کے، جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اور آپ نے ان کی کافی ڈیٹیلز سن بھی لی ہے۔ اگر قرآن پاک کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ احقاف، سورہ ہود، سورہ حجر اور سورہ الفجر، ان میں ہمیں اس قوم سمود کا ذکر ملتا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں ایک بات اور بتاتی چلوں آپ کہ یہ بیسیکلی جیسے پہلے بتایا میں نے کہ یہ قوم عاد میں سے تھی، اور شمال مغرب کی طرف چلی گئی تھی یہ، اور وہاں پہ یہ حجر نامی ایک بستی تھی جہاں پہ یہ آباد ہو گئی۔ یہ حجر ان کا بیسک سٹی تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ آج کل اس سٹی کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن صالح مدینہ منورہ کے شمال میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ان کے مکانات آج تک موجود ہیں۔ شام کے راستے سے اگر ہم خیبر سے تبوک کی طرف جائیں تو تقریباً ان کے آثار ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ابھی ذکر کرتی چلوں، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کو ضرور شامل کروں گی۔ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے منسوخ ہے کہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اس قوم کے آثار ملے، تو بہت سے اصحابہ نے ان کنووں سے، ابھی ہم کنووں کا ذکر کریں گے، کنووں سے جہاں پہ یہ سمود کی قوم آباد تھی پانی لے لیا، اور ان سے کچھ کھانا بنا لیا، اور ان کے کچھ برتن اور ان کے کچھ مکانات، کیونکہ بہت شاندار مکانات بناتے تھے، یہ بھی عاد کی طرح عظیم و شان مکانات ان کو ورثے میں ملے تھے، پہاڑ کھود کے مکانات بناتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم کتنی مضبوط ہوگی۔ تو بہرحال ان کو استعمال کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حکم فرمایا کہ تمام پانی کو انڈیل دیا جائے، کھانے کو الٹ دیا جائے، اور مکانوں میں یا ان کے علاقوں میں سفر نہ کیا جائے۔ تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ اگر کرنا پڑے بھی سفر تو روتے ہوئے وہاں سے گزریں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم روتی ہوئی شکل بنائیں۔ تو یہ ارشاد نبوی ہے قوم سمود کے علاقوں سے گزرنے کے لیے، جو میں نے سمجھا کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف۔ قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد کی ہی نسل تھی، اور یہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور بعد میں ہجر نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے جیسا میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ لوگ بھی اس کام میں ماہر تھے کہ پہاڑوں کو توڑ کے اور پہاڑوں کو کاٹ کے مکانات بنائے جائیں۔ بہت مضبوط قوم تھی، اور عیاشی میں قوم عاد سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں تھی، اور ہر وہ برائی جو قوم عاد میں تھی ان میں بھی تھی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے اس قوم کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، اور ہوا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک اچھے اور با اثر
फ़र्द थे। नबूवत से पहले उनको बहुत बाअसर फ़र्द समझा जाता था, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। लेकिन जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो उनकी कौम ने कहा कि हम तो सौले तुम्हारे से कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ये जो नबूवत का दावा किया है उस पर उन्होंने उनको खप्ती और पागल करार दे दिया, और यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने उनको मनहूस करार दे दिया और उनको मना किया कि वो और उनके कौम के अफराद जो उन पे ईमान ले आए हैं उनकी महफ़िल में ना आया करें, क्योंकि वो समझते थे कि उनके आने से या वो जो कुछ भी अल्लाह का वाज़ करते हैं या उनको सीधे रास्ते की तरफ और ईमान की तरफ बुलाते, उससे उनको महसूस होता था कि एक तरह से नहूसत होती है। तो इस दर्स व तबलीग के ख़िलाफ़ उन्होंने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का वही जैसे कहते हैं कि नबियों के साथ किया जाता था, सलूक किया, और एक बड़ी ही अजीब फ़रमाइश की उनके साथ। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो जिसका हमें बिल्कुल यकीन नहीं है और हम तुम्हें झूठा करार देते हैं, तो कोई मुआज़ा करके दिखाओ। तो उस पे उन्होंने कहा कि मुआवज़ा नहीं करो, बल्कि मुआवज़ा भी हमारी मर्ज़ी का मुआवज़ा करो। तो हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा कौन-सा मुआवज़ा है जो तुम चाहते हो? तो उन्होंने फ़रमाइश की। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो बस्ती के किनारे पे चट्टान है, इस चट्टान से तुम एक ऊँटनी निकालो, और उस ऊँटनी की जो ख़ुसूसियात वो चाहते थे, वो उन्होंने कुछ इस तरह बयान की कि ऊँटनी जो है वो, अब ज़रा ऊँटनी को ज़हन में रखिएगा, ऊँट का हर किसी ने देखा होगा, तो अपने ज़हन में ऊँट की हैयत रख के ज़रा कौमे समूद की जो फ़रमाइश है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि ऊँटनी जो है, पहला ये कि 10 माह की हामला हो, फिर लाज़मी तौर पे उसका रंग जो है वो सुर्ख़ होना चाहिए। पे एक सरदार ने कहा कि उसकी जो खाल है वो बहुत ज़्यादा ऊन मौजूद होना चाहिए। अब सोचिए, ऊँट की खाल आपने देखी होगी, उन्होंने फ़रमाइश की कि ऊँट की खाल पे ऊन मौजूद होना चाहिए। फिर ये कहा कि ऊँटनी इतनी मोटी हो कि हमने कभी ऐसी मोटा जानवर देखा ना हो। और फिर एक और सरदार ने कहा कि अगर उस ऊँट उसको इतनी जिसामत में बड़ी हो कि जब वो एक दिन कुएँ पे आए तो कुएँ का पूरा पानी पी जाए और अगले दिन फिर हम लोग पानी पिएँ। तो इस तरह करके उन्होंने फ़रमाइशें की, तो हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा से ये सारे मुअज़्ज़ात अल्लाह की खिदमत में पेश करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो ये मुअज़्ज़ा मुझे करे। तो एक मुकर्ररा वक़्त तय हुआ, और उस मुकर्ररा वक़्त पे वो सब सरदार जो थे कौम समूद के, वो उस एक जगह पे जमा हो गए। जब वो जमा हुए तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के दुआ माँगी और इरशाद किया कि अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी कौम की फ़लाह के लिए और उनके ईमान की ताज़गी के लिए ये मुअज़्ज़ा अता फ़रमा दे, और क्योंकि कौम ने वादा किया था हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम से कि अगर उन्होंने इस किस्म की ऊँटनी ज़ाहिर कर दी और ये मुअज़्ज़ा ज़ाहिर कर दिया, तो वो ईमान पे ले ले आ जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फ़रमाया, और उसी वक़्त एक ज़िलज़ला आया, और ज़िलज़ले के बाद ही सामने की जो चट्टान थी वो फटी, और वहाँ से बिल्कुल वैसी ही एक ऊँटनी नमूदार हुई अल्लाह के हुक्म से, जैसी कि उस कौम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी या फ़रमाइश की थी। और वो ऊँटनी जब आई तो बड़े सब हैरान हुए। अब इस बात का ज़िक्र जो है वो सूरह हूद की आयत 64 में आया है, मैं उसका तर्जुमा आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। तो अल्लाह ताला की इस खुली निशानी को अल्लाह ताला ने बफ़ज़्ल अल्लाह जो है वो उन लोगों पे नाज़िल किया। और इस ऊँटनी का ज़िक्र जो है वो हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ज़बानी अ, उनके डायलॉग जो है हज़रत सौलेह ने जो उस वक़्त अपनी कौम से कहे, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक सूरत है सूरह हूद, उसमें आयत नंबर 64 में फ़रमाया है, और ये भी कहा कि ए कौम, ये खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मौजज़ा है, तो इसको छोड़ दो, खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ़ ना देना, वरना तुम जल्द अज़ाब आ पकड़ेगा। यानी हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को हिदायत दी कि क्योंकि तुमने मुझसे एक
معجزہ مانگا تھا، ایک نشانی مانگی تھی میرے نبی ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے اور مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، تو تمہیں اب یہ حق نہیں ہے کہ تم اس اونٹنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط رویہ رکھو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث بنو، بلکہ اب یہ جہاں چاہے وہاں جا کے چرے، جو چاہے کرے، اور اس کو تکلیف دینے کا بالکل بھی حق تمہیں نہیں ہے۔ اچھا، اس اونٹنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس اونٹنی کو کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی کے نام سے پکارا گیا۔ اب اس اونٹنی نے، جیسا کہ ان سرداروں نے خود خواہش کی تھی کہ ایک دن وہ کنویں کا پانی پیتی تھی اور ایک دن جو ہے وہ باقی سب لوگ کنویں کا پانی پیتے تھے، اور اونٹنی بہت ہی خوبصورت تھی اور بے انتہا ایسی تھی کہ جسے کسی نے بھی کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں بہت واضح تلقین اپنی قوم کو فرما دی۔ اب ہوا کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کھلی نشانی کو دیکھ کر سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ کچھ لوگوں کے علاوہ وہاں دو حصوں میں لوگ بٹ گئے، اور ان میں سے بہت مختصر لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے، باقی سب اپنی رعونت میں رہے، اپنے غرور میں رہے، اور یہاں تک ہوا کہ وہ لوگ گھبرا گئے، اور اس بات سے گھبرا گئے کہ کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ایک دن آتی ہے اور پورا دن پانی پیتی رہتی ہے، اس دن کسی کو پانی نہیں ملتا کنویں کا، اور وہ پانی پی کے دوسرے دن جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اس کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ ان کی بکریاں جو ہیں وہ اس سے بدک جاتی تھی اور اونٹ بھی اس سے ڈرنے لگتے تھے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور سیدھا رستے پہ آتے، انہوں نے اس اونٹنی کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت واضح کرنی ضروری ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بدعہدی دیکھی اور یہ دیکھا کہ ایک واضح قسم کے معجزے کے باوجود، جس کا انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا اور اپنی پسند سے ایک معجزہ چاہا تھا، اور ان کی پسند اور ان کے مطالبے کے عین مطابق وہ معجزہ آ گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرتے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے، ان کو نبی تسلیم کرتے، ان کی پریشانیوں میں بھی اضافہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پہ واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ اونٹنی اصل میں ان کے لیے ایک امتحان ہے اور یہ بہت جلد ایک نقصان کا باعث بنے گی۔ تو ہوا یوں کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا، تو انہوں نے کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک میں چاہوں گی کہ ٹرانسلیشن کر دوں آپ کو، سورہ ہجر کی ایک آیت ہے 81، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں واضح طور پہ کہا کہ نشانیوں کے باوجود منہ پھیرنے والی قوم تھی۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس اونٹنی نے ایک بچہ دیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل اسی کی طرح کا تھا، بے انتہا خوبصورت، اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، جہاں بھی اس کی ماں جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ چلا جاتا تھا۔ اس طرح اہل سمود نے اونٹنی کو قتل کرنے کا جب ارادہ کر لیا، تو ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جس کا نام تمام مفسرین نے کنفرم کیا ہے، اس کا نام تھا ادار بن سالک۔ وہ شخص بہت ہی بدبخت انسان تھا۔ اس نے پہلے تو کنفرمیشن لی اپنی قوم سے کہ ایک تو یہ کہ اونٹنی کے قتل کو قتل نہیں ثابت کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی قسم کا اونٹنی کے قتل کے سلسلے میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے 3-4 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ایک جگہ گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ گھات کا بالکل وہی مقام تھا جہاں پہ وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ اصل میں ایک پہاڑ کے ساتھ سے آتی تھی اور کنویں کے پاس آ کے پورا دن پانی پیتی رہتی تھی، ایک دن بیچ کر کے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ پانی کی باری اس اونٹنی کی ہوتی تھی۔ تو جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو اس کے ساتھی تو ڈر کے بھاگ گئے، کیونکہ اتنی بڑی اونٹنی دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن وہ بدبخت مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنا ایک تیر اٹھا کے اور اس اونٹنی کے پیر میں مارا، جس سے اس کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ دو زانوں ہو کے نیچے آ گئے، اور جیسے وہ دو زانوں نیچے ہوئی
تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بدبختوں نے اس کی اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ اب جب کونچیں کاٹ دیں تو اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، وہ خوفزدہ ہو گیا، اور خوفزدہ ہو کے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے گئے اور اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ اب اس کے گوشت کو وہ کھائیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ اونٹنی کی طرف دوڑے، اور جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ مردہ ہے اور اس کا بچہ بھی مردہ ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو واضح طور پہ تنبیہ کی کہ کیونکہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ سے اپنے وعدے سے مکر گئے ہو، اور نہ تو کھلے معجزے کے بعد ایمان لائے، بلکہ ناحق اللہ کی اس معجزے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب تم 3 دن اپنے گھر میں رہ لو، اس کے بعد تم پہ عذاب واضح ہے۔ گویا انہوں نے 3 دن کی مہلت ان کو دی، لیکن ہوا یہ کہ 3 دنوں کی مہلت کا سن کے وہ قوم سمود کے لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے کہ اب ایسا کیا جائے کہ رات کے وقت جا کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے خاندان سے کہہ دیا جائے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ انہیں کس نے قتل کیا۔ ان سب باتوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ نمل کی آیت 48 تا 51 کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 افراد کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ یہ ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر جایا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں ان 9 افراد کا ذکر ہے، میں اس کا ترجمہ سنا رہی ہوں۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ پھر اسی سورت کی 49ویں آیت ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گی۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو صالح کے گھر والوں کی موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے، اور ہم سچ کہتے ہیں، یعنی پہلے تو شب خون ماریں گے، اس کے بعد مکر جائیں گے کہ ہم وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے اور یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ پھر اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اور وہ ایک چال چلی لیکن ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، یعنی انہوں نے رات کو شب خون مارنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو اللہ کی شان کا تو پتہ ہی نہیں تھا نا، وہ اللہ کی شان سے تو مکرے ہوئے تھے۔ اسی سورت کی یعنی سورہ نحل کی 52 یعنی 52ویں سورت کہتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ بے شک، یعنی اگر ہم صاف الفاظ میں کہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ رات کو شب خون مارا جائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر تھا، تو جب یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو وہاں سے ایک پتھر اترا اور وہ ان 9 کے 9 افراد کے اوپر پڑا، اور یہ 9 کے 9 افراد وہیں پہ مر گئے۔ جب یہ 9 افراد مرے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا آغاز کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھ گئے اور اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی ہجر سے نکل گئے، اور پھر ہوا یہ کہ اگلے دن ان سب کے چہرے جو ہیں وہ زرد پڑ گئے۔ جب صبح اٹھے وہ تو سب جتنے بھی یہ قوم تھی اس کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اس سے اگلے دن وہی چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو گئے آگ کی مائل، اور اس سے اگلے دن یہی چہرے جو ہیں وہ کالے ہو گئے، اور اس وقت یہ حالت ہو گئی اس قوم سمود کی کہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنی قبریں خود ہی کھودنی شروع کر دی۔
اس کھلی نشانی اور معجزے کو جھٹلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ایک عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ دوسری قوموں کی طرح ایک عذاب سے کے بجائے کئی عذابوں میں مبتلا کیا۔ اور ہوا یہ کہ سب سے پہلے زلزلہ آیا، اور اس کے بعد آسمان سے ایک چنگھاڑتی ہوئی چیخ سنائی دی، جس سے ان کے بھیجے جو ہیں وہ نکل کے باہر چلی گئے، اور اس سے ان کو ہلاکت حاصل ہوئی۔ سورہ زاریہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 43 سے لے کے اور 45 تک میں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گی۔ آپ کو پھر ترجمہ سنا رہی ہوں سورہ زاریہ آیت 43 کا۔ اور قوم یعنی سمود کے حال میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ اسی سے آگے کی صورت کہتی ہے، سورہ 44، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی جو کڑکتی ہوئی بجلی آئی تو کڑک کی آواز آئی تو ان کے بھیجے بھی نکل کے باہر آ گئے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی صورت کی 45ویں آیت کہتی ہے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی۔ اور ایک اور صورت کا ذکر میں کرنا چاہوں گی یہاں، سورہ ہود آیت نمبر 66 کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقت اور زبردست ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضرت صالح کی قوم سمود پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طوفان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار یا اہل ایمان اس شہر کو چھوڑ کے فلسطین کے ایک شہر رملہ میں جا کے آباد ہو گئے، اور اپنی باقی ماندہ زندگی انہوں نے اہل ایمان کی فلاح و بہبود میں وہیں گزار دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں کوئی واضح ثبوت مجھے نہیں ملا کہ ان کی عمر کتنی تھی، بس اتنا ہی جان سکی ہوں کہ قوم سمود کی تباہی کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ ماندہ زندگی رملہ فلسطین کے شہر میں گزاری اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس سٹوری کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری ایفرٹ ذرا بھی پسند آتی ہیں تو ایک تھمز اپ دے دیا کریں، مجھے اچھا لگے گا، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میری ایفرٹس آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔